تکلیفیں بہت ہیں، دل بہت زیادہ بے سکون ہے، سانس بھی نہیں لی جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس اب دم گھٹ جائے گا، چیخیں مارنے کا دل کرتا ہے، لیکن تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھو اور توکل رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد تمہیں اس تکلیف سے آزاد کر دیں گے جس کی طرف تمہیں سکون اور چین نہیں لینے دے رہی۔ ایسے لگ رہا ہے کہ تمہاری سانسیں بند ہو جائیں گی، تو بس بے فکر ہو جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دو اور بے فکر ہو جاؤ۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو تم مانگ رہی ہو وہ بہت جلد تمہیں مل جائے گا۔ جو چیز حق میں بہتر نہیں ہے اس کے حق میں بہترین کے لیے دعا کیا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے ہی تو دعاؤں کی توفیق دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ کا صبر آپ کے رستے اپنے قدم پر نہیں بھی جا پاتے ہیں اور آپ کو اس وقت بھی صبر کرنا پڑتا ہے، تو مان لو وہ صبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی آتا ہے۔ اور پھر کیوں تم مایوس ہوتی ہو اور اس بارے میں کیوں سوچتی ہو کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ میں اب دعا نہیں مانگ رہی؟ تو میری پیاری بہنوں، اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی تو تمہیں اپنے قریب کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر ہم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ مانگو، دل سے مانگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے مانگو۔ اپنی دعا میں یقین ایسا رکھو کہ تمہیں پتہ ہو کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، تمہارے لیے سب کچھ ناممکن ہے، لیکن میرے پیارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ زندگی میں جب بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرو تو اپنی آنکھوں کو بند کر لینا اور اللہ ایک دم سے بولنا، تمہیں ایسا لگے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ تمہیں کوئی محبت کرتا ہی نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولنے سے تمہارے دل کو ایسے سکون آ جائے گا۔ تمہارے قریب تو تمہارا سب سے سچا دوست ہے جو تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے، تو بس پریشان نہ ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہنا۔ بے شک لوگ تمہیں جو مرضی کہیں، بے شک حالات جیسے مرضی ہوں، دعا کرتے ہوئے بھی لگ رہا ہو کہ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب میں کیا مانگوں، تو بس اسی لمحے میں اسی دعا کو دوبارہ سے جاری کر لینا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں، ناممکن کو ممکن کر دیتے ہیں، لا حاصل کو حاصل بنا دیتے ہیں، ہر بند دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اتنے رحیم ہیں اور اتنے رحمان ہیں کہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ راستے بے شک مشکل ہو جائیں لیکن ان کو طے کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسیلے بھی بنا کر تمہیں اس دنیا میں عطا کر دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونا سیکھ لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعاؤں سے بیزار نہیں ہوتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس لمحے کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ٹوٹا ہوا انسان اس کے پاس آ جاتا ہے اپنا بکھرا ہوا دل لے کر، لوگوں کے طعنوں کو سنتے ہوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تو بس کبھی تھکنا مت، پریشان مت ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرما دیں گے، تمہاری نامکمل کہانی کو مکمل کر دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ایک بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوری ہے، میریکل آف سورہ اخلاص۔ ایک بہت ہی پیاری سی آنٹی ہیں، انہوں نے مجھے اپنے بچوں کی میریکل سٹوری کو شیئر کیا ہے، وہ میں آپ سب تک پہنچانا چاہوں گی۔ جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطۂ کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری آج کا جو پہلا سوال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میرا آپ سے یہ سوال ہے
کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی بتائے کہ مجھ پر جادو یا بندش ہے جس کی وجہ سے آپ ہی میری شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ ہی میں سب کچھ کر چکی ہوں اور آپ ہی میں نے ہر طرح کا علاج بھی کروا لیا ہے، لیکن آپ ہی کوئی بھی حل نظر نہیں آ رہا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس چیز کا کیا حل ہے، کیونکہ آپ ہی میں بہت زیادہ ڈپریشن میں جا رہی ہوں۔ جب سے اس بارے میں مجھے پتا چلا ہے میرے آنسر کا جواب ضرور دیجیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے میری پیاری بہن، آمین ثم آمین۔ میری پیاری، ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک میریکل سٹوری شیئر کی تھی جو کہ بلیک میجک سے ریلیٹڈ ہی تھی، اور اس سے پہلے بھی میں 2-3 میریکل سٹوریز جو ہیں وہ شیئر کر چکی ہوں۔ میری پیاری، پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ انسان بہت خوش ہوتا ہے اپنی زندگی میں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ پاک ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے، لیکن میری پیاریوں اکثر لوگ جو ہے نا وہ حسد کر جاتے ہیں، اور جب کوئی آپ سے حسد کر لیتا ہے تو پھر وہ حسد جو ہوتی ہے نا، وہ حسد ہی جو ہے نا انسان کو شرک کی طرف مبتلا کرتی ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ جادو کروا لینے سے، نعوذ باللہ، یا کسی کے بارے میں برا سوچ لینے سے اس کے لیے سب آسانیاں ہو جائیں گی۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سب کو اس برائی سے محفوظ رکھے، اس شرک سے، اس گناہ سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اور باقی میری پیاری بہن، اگر آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ آپ کے اوپر بندش ہے یا جادو ہے، تو آپ ان سے پوچھے گا بھی کہ آپ کو کیا پڑھنا چاہیے، وہ بہتر طریقے سے آپ کو بتا سکیں گے۔ سورہ بقرہ سے ریلیٹڈ ہی بتایا جا رہا ہے، سورہ بقرہ پڑھنے سے اللہ پاک نے ہماری مدد فرمائی ہے۔ تو میری پیاری، آپ جو ہے نا اپنے رشتے کی بندش کے لیے سورہ بقرہ پڑھیں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے ہاف آپ صبح میں پڑھ لیں، ہاف آپ جو ہے شام میں پڑھ لیں۔ اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اگر آپ سورہ بقرہ نہیں بھی پڑھ پا رہی ہیں، کوئی بھی آپ کا ریزن ہے، تو آپ ایسا کریں کہ سورہ مزمل لازمی پڑھیں۔ دن میں بے شک آپ نا 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں، اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ۔ میرے پاس کافی ساری بہنیں جو اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کر رہی ہوتی ہیں اور بتا بھی رہی ہوتی ہیں کہ آپ ہی ہم یہ پڑھتے ہیں، اللہ پاک ہماری مدد فرما دیتے ہیں۔ تو میری پیاری، آپ سورہ بقرہ پڑھیں، اگر آپ سورہ بقرہ نہیں بھی پڑھ پا رہی ہیں تو آپ سورہ مزمل پڑھیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ ہم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کسی معصوم انسان کے ساتھ برائی کرتا ہے یا کسی معصوم انسان کے ساتھ بلا وجہ زیادتی کرتا ہے، یا جادو، حسد یا بندش وغیرہ، تو میری پیاریو، اللہ پاک انصاف کرنے والے ہیں، اور اللہ پاک کا جب انصاف آتا ہے پھر انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے کیا غلطیاں کی اور مجھ سے کیا غلطیاں ہو گئی ہیں۔ اللہ پاک خیر کریں گے، آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی۔ یہ لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ ہی، میرا یہ سوال ہے، تو آپ ہی ہمارے جو گھر میں صرف اور صرف 2 کمرے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ ہی میں جو ہوں موبائل کی لائٹ اپنی آن کر کے نماز پڑھ لیا کروں، اس میں کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے؟ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جی میری پیاری بہن، کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ جو ہے ہلکی سی موبائل کی لائٹ آن کر کے پڑھ لیں۔ یہ میری پیاریوں، دیکھو، اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کیا کریں، دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کیا کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ پاک نے قبول فرمانا ہے اور اللہ پاک نے ہی ہمیں جج کرنا ہے۔ بڑی بات ہے کہ ہم تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، ہم رات کو اٹھ رہے ہیں، تو میری پیاری جیسے آپ کے لیے ایزی آپ پڑھ لیا کریں۔ پیاریوں، اکثر ہوتا ہے، مجھے یہ بھی سوال آتا ہے کہ آپ یہ اندھیرے سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ میری پیاریوں، اندھیرے سے کیسا ڈرنا؟ مجھے ایک بار یاد ہے کہ میری ایک ٹیچر تھی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا اندھیرے سے دوستی کر لو، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری قبر میں اندھیرا ہوگا یا روشنی ہوگی۔ تو مجھے یہ بات بڑی خوبصورت ان کی لگی، تو یہی بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میری پیاریوں، اندھیرے سے بالکل نہ گھبرایا کریں، نہ ڈرا کریں، کیونکہ میری پیاریوں اپنے لیے بھی یہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہماری قبروں کو روشن فرمائے اور اللہ پاک ہمارا اگلا جہاں اچھا کرے۔ اگر آپ کو بھی ڈر لگتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو آپ موبائل کی لائٹ آن کر سکتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی عبادت کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم آپ ہی، میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ ہی مجھے یہ بتائیں کہ میرے چہرے پر بہت زیادہ پگمنٹیشن ہو گئی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پگمنٹیشن کے بعد جو ہے میرے چہرے پر کافی سارے نشان بھی ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس چیز کا کیا کوئی حل ہے؟ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری، آپ میری نیچے ویڈیوز وغیرہ دیکھیں گی تو ان میں ایک ویڈیو ہوگی ہیئر فال سے ریلیٹڈ بھی بتایا ہوا ہے، اسکن کی برائٹننگ کے لیے بھی بتایا ہوا ہے، پگمنٹیشن کے لیے بھی بتایا ہوا ہے، اور اس میں نے ساری کی ساری جو ہے قرآن پاک سے ریلیٹڈ جو ہے صورتوں کے بارے میں بھی بتایا ہے، قرآن پاک کی مدد سے جو ہے ہمیں کس طریقے سے اللہ پاک شفا عطا فرما سکتے ہیں، آپ لوگ وہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ باقی میری پیاری، میں آپ کو ایک چھوٹا سا ماسک
बता देती हूँ, आप वो अप्लाई कीजिएगा और आप 3 दिन तक वो करके बताइएगा, हल्की हल्की लाइट ज़रूर हो जाएगी। अब आप कह रही हो कि आप ही हल्की हल्की क्यों बात कर रही हैं, क्योंकि मेरी प्यारी पिगमेंटेशन जो है, आप बड़ी से बड़ी महंगी क्रीम ले लें या कोई भी आप जो ट्रीटमेंट करवा लें, पिगमेंटेशन का जो रीज़न होता है ना, वो हमारे हार्मोन से होता है और हमारे ब्लड के सर्कुलेशन से होता है। तो मेरी प्यारियों, सबसे ज़्यादा तो आप लोग पहले पानी पिया करो, पानी सबसे ज़्यादा पिया करो। कम से कम मेरी प्यारियों, अपने दिन की रूटीन बना लो कि 2 से 2.5 लीटर जो आप लोगों ने पानी पीना ही पीना है। मुझे पता है कि अब आप लोग सोच रहे हो कि आप ही ये कैसे हो सकता है, लेकिन कोशिश ज़रूर करना, क्योंकि मेरी प्यारियों, पहले मैं भी पानी नहीं पीती थी तो कभी ऐसा होता था, कभी कोई पिंपल का मसला, तो कभी लगता था पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह जब से पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना शुरू किया है तो मेरी प्यारियों अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, काफ़ी हद तक जो है ना मेरी मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स कंट्रोल में आई हैं। एक बाउल लेना है, उसके बाद आपने एक स्पून लेना है, आपने हाफ टी स्पून जो है कॉफ़ी ऐड करनी है उस बाउल के अंदर, हाफ टी स्पून ही हनी ऐड करना है, 3 to 4 ड्रॉप्स जो है आपने लेमन के उसमें ऐड करने हैं। उसके बाद आपने इसको पेस्ट बना लेना है। जब आप उसको पेस्ट बना लेंगी तो आपकी जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है, आप इसको वहाँ पर अप्लाई करें। इंशाल्लाह 3 दिनों में ये ज़रूर होगा कि आपकी पिगमेंटेशन हल्की होने लग जाएगी। आप करती जाएंगी, आपको फ़र्क होगा। आपने वीक में 2 दिन करना है। हाँ, अगर आप टेस्ट लेना चाहती हैं तो आप स्टार्टिंग में 3 दिन तक आप इसको अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिएगा। 10 to 15 मिनट्स तक जो है आप अपने फेस पर इसको लगा रहने दें। आप अपने टैप वाटर से अपने फेस को वॉश कर लें। तो मेरी प्यारी, आप उसके बाद मुझे ज़रूर बताइएगा। प्यारियों, मैं आप लोगों को फिर बता देती हूँ कि मैंने सूरह नूर की आयत नंबर 35 जो है उसके बारे में एक शॉर्ट्स में वीडियो अपलोड की हुई है, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप लोग रेगुलर ये पढ़ना शुरू कर दो। मैंने सूरह नूर का जो पानी है उसको दम कर कर अपने चेहरे पर लगाना शुरू किया और मैंने वो तरीका भी बताया हुआ है कि किस तरीके से करना है। मेरे चेहरे पर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ग्लो भी आने लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जिसको बताया उन्होंने यकीन करो कि दुआएं दी हैं। डिटेल में भी इसलिए बता दी कि मेरी प्यारियों, मेरा आप लोगों से वादा भी है कि मैंने आप लोगों से स्किन केयर की एक वीडियो प्रॉपर्ली शेयर करनी है। तो बस बहुत जल्द जो है ना स्किन केयर की वीडियो भी शेयर करूंगी और अपनी जो मेरी रूटीन होती है, इबादत से रिलेटेड जो डेली रूटीन होती है, वो भी शेयर करूंगी। मुझे याद है, मैं भूली नहीं हूँ, ठीक है? ऐसा मत समझना कि आप ही भूल गई और आप ही ने कहा था और आप ही अभी तक शेयर नहीं करी। बस मेरी प्यारियों, माशाल्लाह से सवालात होते हैं, वीडियोस होती हैं, तो सब काम करने होते हैं साथ साथ, और सबको होता है कि आप ही आज हमारी मेडिकल स्टोरी शेयर कर देंगी। आपने मेरी मेडिकल स्टोरी को शेयर नहीं किया, आप कब करेंगी? तो बस मेरी प्यारियों, इन्हीं कामों में जो है मैं बस बिजी रहती हूँ। और मेरी एक प्यारी है, मेरी प्यारियों, मैंने नमाज से रिलेटेड जो है शेयर किया था कि 3rd कलमा पढ़ा करें, हल्का सा विस्पिंग करके जो है नमाज को पढ़ा करें। तो इन्होंने मुझे बताया था कि अस्सलाम वालेकुम आप ही, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ही जैसे आपने बताया था कि हल्का सा विस्पिंग करके नमाज को पढ़ें, वसवसे और ख्यालात नहीं आएंगे। और हर नमाज के बाद 33 मरतबा आप ही तीसरा कलमा आपने पढ़ने के बारे में बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ही 7 दिन हो गए हैं रेगुलर बेसिस पर आप ही मैं पढ़ रही हूँ और अल्लाह पाक का शुक्र है, आप ही वसवसे और ख्यालात नहीं आते। आप यकीन करें, मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। नमाज पढ़ते हुए कभी ध्यान कहीं जाता था तो कभी कहीं जाता था। अब आप ही अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैंने नमाज के मायने को भी आप ही समझ कर पढ़ना शुरू कर दिया है। अल्लाह पाक आप ही आपको खुश रखें। आप अपनी प्यारियों को भी बताइएगा मेरे इस एक्सपीरियंस के बारे में। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे मेरी प्यारी बहन, अपने ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी देखो, बस अल्लाह पाक वसीले बनाते हैं। मेरा वसीला आपके लिए बना होगा, आप लोगों का वसीला मेरे लिए बनता है। मेरी प्यारियों, मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। जो मेरी बहनें अपनी मेडिकल स्टोरीज बता रही होती हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। जैसे कि मैं बहुत कुछ पहले नहीं भी पढ़ पाती थी, लेकिन अब जितनी मेडिकल स्टोरीज आती हैं तो बस दिल करता है कि सब कुछ जो है पढ़ लिया करे। तो बस अल्लाह पाक कबूल फरमाए। तो मेरी प्यारियों, आप लोगों को भी अगर वसवसे या ख्यालात आते हैं नमाज पढ़ते हुए, आपके जो लफ्ज़ हैं ज़बान पे रुकते हैं या आपको समझ नहीं आती, तो मेरी प्यारियों, मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहूँगी। नमाज को सुकून से इत्मीनान के साथ पढ़ें, अपने सजदों को तवील करने की कोशिश करें। नमाज को मेरी प्यारियों अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। मैं खुद कहूँगी मेरी प्यारियों, देखो अल्लाह पाक तौफीक देते हैं। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी नमाज को बेहतर कर सकें। अल्लाह पाक हमें वो सलीका अता फरमाए। और मेरी प्यारियों, अगर कोई भी वसवसे या ख्यालात आपको नमाज के दौरान आते हैं तो आप हल्की सी आवाज़ में विस्पिंग करते हुए सिर्फ और सिर्फ आपके कानों तक आवाज़ आए जो आप तिलावत कर रही हैं, तो आप लोग भी पढ़ सकती हैं इस तरीके से नमाज को। और मेरी प्यारियों, नमाज के मायने को लाजमी आप लोग याद करें और समझने की कोशिश करें। नमाज का जो मायने है, जो आप नमाज में अदायगी कर रही हैं, आप लोगों को उसके मायने के बारे में भी पता होना चाहिए। भी बता दूं कि अगर वसवसे और ख्यालात आप लोगों को बहुत ज़्यादा आते हैं, 33 मरतबा जो है तीसरा कलमा
کلمہ اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ جیسے اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی ہے تو میری پیاریوں آپ لوگوں کی بھی ہیلپ ہو جائے گی۔ اور میری پیاریوں جب کوئی انفارمیٹیو ویڈیو ہوتی ہے تو پلیز اس کو شیئر کر دیا کریں تاکہ میری پیاریوں کسی کی بھی ہیلپ ہو سکے۔ دیکھو جب میں بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی نا تو میں یقین کرو لوگوں سے ویڈیوز کا کہتی ہوتی تھی کہ مجھے پلیز بتا دیں کہ میں کیا پڑھوں، میں کس طریقے سے اللہ پاک کے قریب ہو سکتی ہوں۔ تو بس میری پیاریوں ایسے ہی اللہ پاک ہیلپ کر دیتے ہیں۔ آج کل ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور ہر انسان جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے۔ کبھی کبھار میری پیاریوں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں ہم کسی کو اپنا دکھ بھی نہیں بتا سکتے، اپنی باتیں بھی نہیں بتا سکتے، لیکن جب کوئی ہمارے پاس ایسی کوئی ویڈیو آتی ہے یا کسی کی میریکل سٹوری آتی ہے، کوئی ایسا سوال آتا ہے جس سے ہم جو ہے اندر ہی اندر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس سے پوچھیں، تو بس میری پیاریوں ہیلپ ہو جائے، کسی کی بھی ہیلپ ہو جائے، ویڈیو کو ڈائریکٹ شیئر کر دیا کریں۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ میریکل آف سورہ اخلاص، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بچوں کے لیے جس طرح وسیلے بنائے ہیں اور آسانیاں فرمائی ہیں وہ میری پیاریوں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری سی آنٹی لکھتی ہیں، السلام علیکم، کیسی ہو بیٹا آپ؟ میری پیاری پیاری بیٹیوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور جتنی پیاریاں آپ کو بیٹا کہتی ہیں آپ ہی، اللہ پاک ان سب کے دلوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو تھوڑا سا اپنی زندگی کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گی، بہت خواہش تھی کہ میں کسی کو اپنی زندگی کے بارے میں بھی بتا سکوں، تو بس بیٹا جب سے آپ کی ویڈیوز کو سننا شروع کیا ہے اور جس انداز سے اور جس محنت سے بیٹا آپ لوگوں کی کہانی کو شیئر کرتی ہیں، بس میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے بچوں کی جو زندگی میں میریکل ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی اور اپنی سٹرگل کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی۔ الحمدللہ اللہ پاک نے بیٹا مجھے 6 بیٹیاں ماشاءاللہ سے عطا فرمائی اور بیٹا 2 بیٹے مجھے اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ ہمارا گھر جو ہے خوشیوں میں بھرا ہوا تھا، بیٹیوں کی آوازیں گھروں میں آتی رہتی تھی، بچوں کی رونق گھر میں لگی ہوئی تھی، بہت زیادہ خوش رہتے تھے۔ بس بیٹا پھر ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ ہمارے گھر کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، میرے ہسبینڈ کی طبیعت آہستہ آہستہ خراب رہنے لگ گئی، میرے ہسبینڈ جو تھے وہ گھر میں رہنے لگ گئے، میں جو ہوں بیٹا مجبوراً جاب کے لیے باہر نکل پڑی کیونکہ بچوں کے لیے بیٹا جاب کرنی ضروری تھی۔ اس ٹائم بیٹیاں بھی چھوٹی تھی اور بیٹے ابھی اتنے بڑے نہیں تھے۔ بس بیٹا میں کوشش کرتی تھی، بیٹا بزنس میں لاس ہو گیا، بس پھر ایسا ہوا کہ جنہوں نے ان سے دھوکہ کیا تو بس بیٹا وہ لوگ سب کچھ لے کر جو ہے کسی اور کنٹری میں چلے گئے۔ اب ہم لوگ ان کے پیچھے تو نہیں جا سکتے تھے، ان کے بابا نے اتنی زیادہ ٹینشن لی کہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئے۔ میں انہیں کہتی بھی تھی کہ اللہ پاک پر چھوڑ دیں، اللہ پاک ضرور انصاف کریں گے، لیکن بیٹا بات تو یہی ہے کہ جس انسان نے اتنی محنت سے اور اتنے اعتبار کے ساتھ سب کچھ بنایا ایسا ہو جائے تو آپ سوچ سکتی ہو کہ اس انسان پر کیا گزرے گی۔ ہسبینڈ کو حوصلہ دینے کے لیے بولا کہ میں پڑھی لکھی ہوں، میں ٹیچنگ کر لوں گی، جو میری 2 بڑی بیٹیاں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ اپنی سٹڈیز وغیرہ کمپلیٹ کر رہی ہیں، تو بیٹا میری بیٹیاں جو تھیں انہوں نے بھی ساتھ ساتھ ٹیوشن وغیرہ سٹارٹ کر دیا، بچوں کو گھر میں پڑھاتی تھی۔ میں جو ہوں بیٹا صبح میں ایک اسکول میں جاب کرتی تھی، ٹیچنگ کرتی تھی، سیکنڈ شفٹ میں بھی بیٹا ٹیچنگ کرتی تھی، بس گھر کو بیٹا بیٹیوں نے ہی سنبھالا ہوا تھا، مل جل کر اسی طریقے سے گزارا ہو رہا تھا اور بچے بڑے ہوتے جا رہے تھے اور بس ذمہ داریاں مجھ پر بڑھتی جا رہی تھی اور میں اکیلی جان بیٹا سب کچھ سروائیو کر رہی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ پاک نے مجھے 2 بیٹے بھی عطا فرمائے ہیں، تو بیٹا جو میرا بڑا بیٹا اس نے بھی جاب کو شروع کر دیا اور وہ بیٹا نائٹ شفٹ میں جاب بھی کرتا تھا اور صبح آ کر کالج بھی جاتا تھا، اسی طریقے سے اپنے گھر کا گزارا کر رہے تھے۔ پھر بیٹا ایک دن ایسا ہوا کہ میرے ہسبینڈ کی طبیعت مزید خراب رہنے لگ گئی تھی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ بس بیٹا ہماری زندگی جو تھی وہ رک سی گئی کیونکہ ہسبینڈ کی ہمت دینے سے ہی تو میں کام کر رہی تھی، میری ہمت ٹوٹتی گئی اور بیٹا میں جاب کرنے سے بھی قائر ہو گئی اور اس کے بعد میں بھی گھر میں بیٹھ گئی۔ بیٹیاں جو ٹیوشن وغیرہ پڑھاتی تھی انہی سے گزارا ہوتا تھا اور بیٹا جو جاب کر رہا تھا، بس بیٹا اسی طریقے سے اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ جو لوگ اللہ پاک پر توکل رکھتے ہیں اور صبر رکھتے ہیں اور اللہ پاک کے انصاف کا انتظار کرتے ہیں، اللہ پاک ضرور بیٹا دن جو ہے وہ بدل دیتے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ رشتے والوں کو بولا ہوا تھا، بیٹا جب لوگ رشتہ دیکھنے آتے تھے تو وہ ہمارے گھر کے حالات دیکھ کر جو ہے وہ انکار کر دیتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے الگ الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ طرح کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ خیر بیٹا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی تھی، اللہ تعالیٰ ہی وسیلے بنانے والے ہیں۔ اب بیٹا ایسا ہوا کہ جو میرے بیٹے کی جاب جہاں پر لگی ہوئی تھی اس کی ماشاءاللہ سے پروموشن ہو گئی اور وہاں سے بیٹا اللہ پاک نے ہمارے دنوں کو پھیر دیا اور اللہ پاک نے ہماری زندگی میں واپس خوشیاں عطا کر دی۔ بیٹے کی بیٹا بہت ہی اچھی سیلری جو تھی اس کو ملنے لگ گئی اور بیٹا آہستہ آہستہ جو ہے بیٹیوں کا اچھا جہیز وغیرہ میں نے بنانا شروع کر دیا اور بیٹا پھر ایسا ہوا کہ میں جہاں پر سوچتی تھی کہ لوگ جہیز کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں، اللہ پاک نے ایسے نیک لوگوں سے ملوایا جنہوں نے میری بڑی 3 بیٹیوں کے لیے ایک بھی جہیز کی چیز نہیں لی۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیسا کرم کیا، میری بیٹیوں پر کیسا کرم کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دیا۔ ایک دن بیٹا میں بہت زیادہ جب پریشان بیٹھی ہوئی تھی تو ہمارے اوپر والا جو گھر ہے، میں نے
سوچا کہ وہ میں کرائے پر دے دیتی ہوں۔ ہمارا گھر دیکھنے کے لیے آئے اور بیٹا جب وہ لوگ ہمارا گھر دیکھنے کے لیے آئے، جو رینٹ پر ہمارا گھر لینے کے لیے آئے تھے ان لوگوں نے ہمارا گھر رینٹ پر لے لیا۔ اب بیٹا اللہ تعالیٰ وسیلے ایسے بناتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارا گھر رینٹ پر لیا بہت اچھی سلام دعا ہو گئی، وہ ہمارے گھر آتی جاتی تھی تو انہوں نے بیٹا مجھے سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھنے کے لیے بتائی۔ ہر نماز کے بعد جو ہے 45 مرتبہ 45 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی بیٹیوں کے رشتے عطا فرما دیں گے اور اللہ پاک مدد فرمائیں گے۔ بیٹا انہی کے کہنے پر جو ہے اور انہی کے بتانے سے، ان کا وسیلہ بننے سے میں نے سورہ اخلاص جو ہے ہر نماز کے بعد 45 مرتبہ 45 مرتبہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تقریباً میں نے 21 دن تک ماشاءاللہ سے پڑھا ہی تھا تو بیٹا میری بیٹیوں کے لیے اللہ پاک نے ایسی مدد فرمائی کہ ایک بہت ہی نیک رشتہ میری بیٹیوں کے لیے آیا، جس میں سے بیٹا میری 2 بیٹیوں کا تھا اسی گھر میں رشتہ ہو گیا، اور جو میری بیٹیوں کا رشتہ لینے کے لیے آئے تھے انہی کے بیٹا آگے سے ماموں بھی تھے جو کہ ان میرڈ تھے اور ان کی ایج بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، تو جو میری بڑی بیٹی تھی ان کی شادی ان کے ماموں کے گھر ہو گئی، اور جو ان کے آگے سے 2 بھانجے تھے ان کے ساتھ بیٹا میری جو 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں انہی کے گھر میں ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنا دیے۔ اور جہاں پر بیٹا میں اس وجہ سے پریشان تھی کہ جہیز کا انتظام کیسے ہوگا، اور بیٹا میں نے سب کچھ جوڑنا شروع کر دیا تھا، اللہ پاک نے ایسے نیک لوگوں سے ملوایا۔ جب آپ میری میریکل سٹوری کو شیئر کریں گی تو اس بات پر آپ لوگ بھی یقین رکھیے گا کہ نیک لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ بیٹا ان لوگوں نے مجھ سے ایک بھی چیز نہیں لی، A to Z جو اخراجات تھے بیٹا ان لوگوں نے خود کیے۔ بیٹا جو ضرورت کی چیزیں ماں دینا چاہتی ہے وہ تو اپنی خوشی سے ہر انسان دیتا ہی ہے، اور خاص طور پہ ان کے بابا تو موجود نہیں تھے، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور بس بیٹا اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں۔ میں نے سورہ اخلاص کو پڑھنا نہیں چھوڑا، میری 3 بیٹیاں ماشاءاللہ سے اپنے گھروں کی ہو بھی گئیں۔ بیٹا جو میرا بڑا والا بیٹا ہے جس کی جاب ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہو چکی ہے، الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، بیٹا اس کو بہت ہی اچھی جو ہے آؤٹ آف کنٹری سے جاب بھی مل گئی، اور جس دن بیٹا اس کو آؤٹ آف کنٹری سے جاب ملی ہے بیٹا میرے بیٹے کے لیے بھی بہت ہی اچھا جو ہے پرپوزل آیا ہے۔ آپ دعا کرنا بیٹا خیر و عافیت کے ساتھ میرے بیٹے کی بھی شادی ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب بچوں کا نصیب اچھا کرے۔ میں ہر نماز میں بیٹا آپ کے نصیب کے لیے اور آپ کی جتنی پیاری بہنیں ہیں کہ میری بیٹیاں ہیں، میں دل سے سب کے لیے دعا کرتی ہوں۔ ابھی میری اس اسٹرگل سٹوری کو اور میری اس نا ہمت ہارنے والی کہانی کو پیاریوں تک ضرور پہنچائیے گا، اور بیٹا میری بیٹیوں کا اللہ پاک نے جیسے نصیب جگایا ہے اور جو معجزہ اور جو کرم اللہ پاک نے میری زندگی پر اور میری بچیوں کی زندگی پر کیا ہے تو بیٹا آپ ضرور بتائیے گا کہ ہر نماز کے بعد 45 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ۔ اللہ پاک ضرور کرم فرماتے ہیں اور اللہ پاک ضرور مدد فرماتے ہیں جو اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھتے ہیں۔ بس بیٹا اللہ تعالیٰ ہی دلوں کو نرم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر جب توکل اور یقین رکھا تو یقین کرو اللہ تعالیٰ ایسے منزلوں کو اور میری زندگی کی مشکلات کو حل کرتے گئے کہ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی اور اللہ پاک نے مدد فرما دی۔ بس میں اس بہن کے لیے بھی دعا کرتی ہوں جو آج تک میرے ساتھ اوپر والے پورشن میں رہتی ہے، دن رات دعائیں دیتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھیں، اپنے ایمان میں رکھیں۔ اور جب بیٹا آپ اس سٹوری کو شیئر کرو گی تو میں اپنے جتنے بچے ہیں ان کو بھی بتاؤں گی۔ میری پیاری سی جو نینو کی مما ہے جو کہ ماشاءاللہ سے میری بیٹی بھی ہے، اس نے میری کہانی کو اپنے چینل پر شیئر کیا ہے۔ اللہ پاک نے میری اس خواہش کو بھی تو پورا کیا ہی ہے کہ میں چاہتی تھی کہ میری کہانی سے کسی کی مدد ہو سکے اور میرے بچوں کی کہانی سے بھی کسی کو ہمت اور حوصلہ مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ بیٹا ایک ایک لفظ آپ نے میری کہانی کا آپ کے پاس امانت ہے، آپ نے لازمی بیٹا شیئر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پیارے سے بیٹے حسنین کی خوشیاں آپ کو نصیب کریں اور اولاد کی طرف سے آپ کو ہمیشہ ٹھنڈا اور پرسکون رکھیں، اور اللہ پاک ہر بچی کا نصیب اچھا کریں، کسی بھی ماں باپ کو جو ہے اولاد کا دکھ نہ دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بچی کو اور ہر بچے کو اپنے گھروں میں آباد رکھے، خوش رکھے۔ ان کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے۔ میری آپ سب بچوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں اور جتنی دعائیں دوں وہ کم ہیں، اللہ پاک آپ سب کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک میرے جو شوہر ہیں جو کہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ آنٹی جان، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں اور آپ کے باقی بچوں کی خوشیاں بھی انشاءاللہ آپ کو نصیب ہوں۔ اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی اور صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ میری پیاریوں، آج تو میں کہوں گی کہ ان آنٹی نے ہمیں اتنی ساری دعائیں دے دی ہیں کہ اللہ پاک انشاءاللہ ضرور قبول فرما دیں گے، اور یقین کریں کہ اتنی
اتنی مطلب ماشاءاللہ دعائیں آ رہی ہوتی ہیں، میں اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، اور میں تو ایک وسیلہ ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے تو کچھ آتا بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ پاک ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ آنٹی آپ کو بہت بہت ساری خوشیاں دے، اور آپ اپنے بچوں کی خوشیاں دے کر بہت بہت شکریہ آنٹی، آپ نے میری پیاریوں کے لیے، حسنین کے لیے اتنی پیاری دعائیں دی، اللہ پاک آپ کو بھی اجر عطا فرمائے، سلامت رہیں انشاءاللہ۔ تو میری پیاری آنٹی، میں نے ایک ایک لفظ جو آپ کا ایمانت تھا اپنی پیاریوں تک پہنچا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ میری پیاریوں، آپ لوگ بھی ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اور آپ سب کے لیے تو ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے میری پیاریوں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک نصیب فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے دلوں کی حاجات کو، دلوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں مشکلات کو حل فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آنٹی کو اجر عطا فرمائے جنہوں نے اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے میری پیاریوں تک مجھ تک پہنچائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آنٹی کے جو ہسبینڈ ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو میری پیاریاں مجھ سے میریکل سٹوری شیئر کر چکی ہیں، بہنیں مجھ تک اپنی میریکل سٹوریز کو پہنچا رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے، سب لوگوں کے دلوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور جو بھائی مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بھائیوں کی دعاؤں پر بھی کن فرما دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان بہنوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے جو اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری حسنین، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔